اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو جنرل فیض کی پکڑ دھکڑ ہوئی ہے اس کے بعد یہ معاملہ شروع ہو گیا، تو آپ کی کیا ہے؟ جنرل فیض تو جو کچھ کرتے رہے ہیں، کیا آپ کو کرتے پتہ ہے 2018 سے، جو میں کہتا ہوں 2013 سے 13 چلا، ایک بندہ جس کو لانچ کیا جانا تھا اس کو پورے ادارہ پاکستان کا ہر ادارہ اس کو اٹھا رہا تھا، اس نے کیا کر دیا ملک کے ساتھ۔ اب فیض صاحب جب تک وہ ISI کے سربراہ تھے، چلیں وہ کہتے ہیں نا جی کہ ہم ہماری ایک ڈیوٹی تھی ہم کر رہے ہیں، جب آپ ریٹائرڈ ہو گئے تو آپ آرام سے بیٹھ جائیں، پھر آپ ادارے کے خلاف چل پڑیں۔ عمران خان صاحب نے بیان دیا کہ جی وہ میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنائے جائیں گے۔ عمران خان کو پتہ ہے نا جو کچھ کیا اس نے، فیض امید نے، اس نے ثاقب نثار نے۔ آپ کو میں بتاؤں ثاقب نثار جو ہے نا، اب وہ باہر ہے، آئے گا نہیں میرا خیال ہے، لیکن اس کو لانا چاہیے۔ ثاقب نثار وہ بندہ ہے، ایکسٹراڈائٹ کرائیں گے، دیکھیں نا آپ کے پاس ہے کیا ان کے خلاف؟ دیکھیں نا ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں انوسینٹ ہوں، میں آ جاؤں گا، لیکن آپ مجھے بتائیں پوری ہسٹری دیکھ لیں، نواز شریف کو سزا دی، پاناما چلایا، کچھ نہیں ملا۔ مگر سر آپ کو کچھ تو اس کے پر پن کرنا پڑے گا نا، واٹ از اٹ دیٹ یو ول پن آن؟ دیکھیں اب مجھے بتائیں، میں پنجاب حکومت تھی، میں آپ کو بتاؤں ثاقب نثار صاحب ریٹائرڈ جج تھے، چیف جسٹس تھے، ٹھیک ہے۔ میں جو مجھے پتہ ہے، میرا خیال ہے یہ عوام کو بھی پتہ ہونا چاہیے ہوگا کہ ان کی ایک ریکارڈنگ چلی جس میں فیض صاحب اس وقت کور کمانڈر پشاور تھے۔ ثاقب نثار صاحب وہاں جاتے ہیں، رات گزارتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، پوری انسٹرکشن لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ جب حمزہ شہباز صاحب، میں بتاتا ہوں، حمزہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، جب آپ کو پتہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، پرویز لائی صاحب ہار گئے، جو شجاعت صاحب تھے انہوں نے کہا کہ میری جماعت کے جتنے بندے MP ہیں وہ ووٹ پرویز لائی کو نہیں دیں گے، حمزہ شہباز کو دیں گے۔ وہ اسپیکر نے اعلان کر دیا۔ پھر کیا ہوا کہ وہ کورٹ میں گئے تو جو ہے نا اپنا بندیال صاحب، انہوں نے کورٹ لگائی، انہوں نے کہا جی یہ ہوا، غلط ہوا ہے۔ کیوں کہ جو شجاعت صاحب نے کہا ہے وہ غلط ہے، حالانکہ وہ لیڈر ہے۔ نہیں مگر فیصلہ تو بندیال صاحب نے دیا۔ نہیں میں بتاؤں، انہوں نے کہا جی جو میں بتاتا ہوں، یہ ثاقب نثار صاحب ہی میسنجر بن گئے۔ ثاقب نثار صاحب، بندیال، آصف سعید کھوسا، ایک اعجاز الحسن تھے جج صاحب۔ یہ کرائم تو نہ ہوا نا سر؟ یہ کرائم تو نہ ہوا؟ یہ دیکھیں نا آپ، کون سا کرائم ہے؟ دیکھیں یہ ایک ٹولہ بن گیا نا۔ نہیں ٹولہ تو بن گیا مگر کرائم، فیض صاحب کو کیوں پکڑا ہے آپ نے؟ کرائم کیسے ہوا سر؟ ثاقب نثار صاحب کا کرائم، یہ کرائم ہے۔ دیکھیں نا آپ مجھے بتائیں، ایک آڈیو ریلیز ہوئی تھی جس میں وہ کہہ رہے ہیں، ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کسی کو، یار آپ کو میرے والد صاحب نے ٹکٹ لے دیا، 1 کروڑ روپے جمع کرا دے۔ یہ ایک چیف جسٹس پاکستان، اس نے کیا انصاف کرنا تھا نواز شریف سے؟ دونوں عمران اور نواز شریف کھڑے، کس کے ساتھ انصاف کیا؟ بے انصافی کی۔ تو ان کا ذہن بھی ایسا ہی تھا۔ اب ثاقب نثار پکڑا جائے گا، فیض صاحب بتائیں گے کہ میں نے کیا کیا کیا، اور عمران خان بھی بیچ میں ہے۔ اب عمران خان ملٹری کورٹس میں آپ ٹرائی کریں گے عمران خان کو؟ اگر وہ فیض صاحب اگر کوئی بیان دیتے ہیں، اگر کوئی تانے بانے ملتے ہیں، ریالٹی سامنے آتی ہے تو ضرور ہوگا، اور ایسا ہوگا۔ آج پاکستان جس حالت میں کھڑا ہے، یہ وہی لوگ مجرم ہیں 2018 میں جنہوں نے جو کچھ کیا۔ اس کے بعد عمران خان نے جو 2-2.5 سال پاکستان کی حالت کی، ہم جدھر کھڑے ہیں اس کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی کہ سینیٹر ناصر بٹ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جنرل فیض جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیسے ثاقب نثار کی انوالومنٹ جو ہے وہ جوڈیشل معاملات کے اندر تھی، اور کس طرح وہ اثر انداز ہو رہے تھے اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے اوپر۔